الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30، سورۃ الہمزہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا تعارف دیکھ لیا۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ یہاں پر جو دو مین ورڈز ہیں، پہلا ہمزہ اور دوسرا لمزہ، پہلے ان کے روٹ ورڈز پر بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لفظی معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمزہ حمز سے نکلا ہے، عربی میں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا، میم اور زا۔ اور لمزہ یہ لمز سے، لام، میم اور زا، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں۔ اور معنی کے اعتبار سے یہ دونوں الفاظ آپس میں اتنے قریب ہیں کہ کبھی دونوں الفاظ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی دونوں میں ذرا سا فرق استعمال ہوتا ہے۔ یعنی بسا اوقات عرب میں اہل العرب ہمزہ بولیں گے یا بسا اوقات لمزہ، تو دونوں کے معنی سیم ہیں، یا بسا اوقات جو معنی ہمزہ کے لیے مستعمل ہیں وہ لمزہ کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، اور سیم ایز اٹ از دوسرے ورڈ کے ساتھ بھی۔ لائک ان دونوں الفاظ کو اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو یہ ایک معنی بھی دیتے ہیں اور ڈیفرنٹ معنی بھی۔ یہاں پر معنی کو بریک کے اعتبار سے لکھا گیا ہے، یعنی ہمزہ کے معنی کیا ہیں؟ جو عیب نکالے، اور لمزہ کے معنی جو غیبت کرے، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے۔ اب اس حوالے سے رب العالمین نے کیا ذکر فرمایا کہ بہت ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے اور اس شخص کے لیے۔ غیبت اور عیب جوئی یہ ایسی بری بیماریاں ہیں کہ ان کی مذمت قرآن کریم میں بسا اور مقامات پر بھی آئی ہے۔ جیسے کہ ایک بہت ویل نون، بہت فیمس آیت قرآن کریم کی جو میجورٹی پلیسز پر کوٹ بھی کی جاتی ہے، یہ آیت سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12، جس میں ذکر کیا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اور پھر آگے ذکر ہوتا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ رب العالمین سورۃ الحجرات میں فرماتا ہے اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اب ذرا ان الفاظ پر غور کیجیے گا کہ ہم دراصل کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو وہ حقیقت سے بھی قریب تر ہو سکتی ہے، ظاہر ہے، لیکن گمان ہی اصل وہ چیز ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی ہم نے جو سوچا ہم نے فلاں کے بارے میں بول دیا، ہمیں جو لگا ہم نے فلاں کے بارے میں بول دیا، حالانکہ اس کے کہہ دینے سے نہ اس کا کوئی فائدہ تھا نہ ہمارا۔ یعنی اس کے بارے میں کوئی بھی بات کر دینے سے ہم نے خود کو فائدہ بھی نہ پہنچایا، سراسر نقصان پہنچایا۔ اور وہ نقصان کیا ہے؟ اسی آیت میں آگے ذکر ہے۔ پہلے رب العالمین فرماتا ہے کہ گمان کرنے سے بچو کسی کے بارے میں، کیونکہ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر رب العالمین فرماتا ہے پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ پھر فرماتا ہے ایک دوسرے کے عیب بیان نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کو جوڑیے گا اس پہلی آیت سے سورۃ الہمزہ کی کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس میں پھر یہ عیب بہرحال ہوں گے اور وہ ان افعال کا مرتکب بھی ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یہ لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی یہ غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ انجام کے اعتبار سے ہے،
ہمارا حال اگر ہم میں یہ برا فعل پایا جاتا ہے، اور ہاں حقیقت ہے اور یہ چیز تسلیم شدہ ہے کہ میجورٹی خواتین میں اس فعل کی، اس امر کی جو مرتکب ہوتی ہیں نا، اس برائی کی زیادہ تر جو مرتکب ہیں وہ خواتین ہی ہوتی ہیں. یعنی لٹرلی مرد حضرات بھی، یعنی قرآن میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا، لیکن ہماری آبزرویشن یہ کہتی ہے کہ ہماری کوئی بیٹھک کسی کی برائی بیان کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی، یا ہماری کوئی مجلس یا ہماری کوئی کنورزیشن عام مطلب بٹوین ٹو سسٹرز، بٹوین بردر اینڈ سسٹر، یا بٹوین مطلب کچھ دوستیں آپس میں بات کر رہی ہیں، ماں بیٹی بات کر رہے ہیں، خاندان کے اندر موجود ہیں، فون کال پہ موجود ہیں، ہمیں ہر شخص کی پرسنل لائف، پروفیشنل لائف، اس کے اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے ہر چیز سے ایشو ہے، اور ہم اس کو اپنی کنورزیشن میں لے کر آتے ہیں، جس کا ہمیں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہے. اور اس کا ذکر قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، علی اعلان بتا رہا ہے کہ یہ نقصان ہے کہ گو تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. اور اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، تم اسے حقیقتاً ناپسند کرو گے. تو جیسے تم یہ چیز ناپسند کرتے ہو، اس کو تم امیجن نہیں کر سکتے اپنے بھائی کو تم اس حالت میں دیکھتے ہوئے، اور تم اس کا گوشت کھاؤ، یہ تم اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے، تو پھر تم یہ فعل کیوں کرتے ہو جو اس سے بھی زیادہ کبھی یا اس کے ہم مثل ہے. پھر اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یعنی ہر وہ شخص جو کہ ایک تو غیبت کر رہا ہے نا، اس کی پیٹھ پیچھے برائی، ایک وہ جو عیب نکال رہا ہے، جس کی عادت ہے تانے دینا. رسول اللہ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا معراج کی رات ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے میں گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. تو میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یعنی جناب جبرائیل نے، کہ یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کبھی افعال سے، اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر مزید آگے برائی کا ذکر ہوا، الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مال جوڑنا اور گن گن کر رکھنا، لوگوں کے منہ پر عیب نکالنا، پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنا، یہ تمام کے تمام مذموم اوصاف ہیں، مذموم افعال ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ایک بہت اہم پوائنٹ کی طرف جانے لگے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مال جوڑنا اٹ سیلف کیا اسلام میں منع ہے؟ یہ مال کو گننا اٹ سیلف اسلام میں منع ہے؟ در حقیقت نہیں. یہاں پر کون لوگ مراد ہیں؟ اگر میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ حلال سورسز سے مال کمایا اور اس کو حلال طریقوں کے ساتھ خرچ کیا، ٹھیک ہے، اور وہ مال جب ہمارے ہاتھ آیا، ہم نے اس کی اونرشپ اختیار کی، تو پھر ہم نے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ بھی کیا. فرض زکوٰۃ نکالی، زکوٰۃ سے مال پاک ہو گیا. ہم نے صدقات نکالے، ہم نے کسی مانگنے والے کو، کسی سائل کو جھڑکا نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہم نے اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ نہیں لیا. یعنی مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم خرچ کرو، صرف کرو، تم میری نعمت کا شکر ادا کرو. اور نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ جس نے وہ دی ہے اس کے حکم کے تابع رہ کر اس کو خرچ کیا جائے. اس کو کنزیوم کرنا بھی اور اس کو حاصل کرنا بھی، دونوں طریقے جائز ہوں. اہل عرب میں کیا تھا؟ مال آنا چاہیے، خواہ کسی بھی سورس سے آ رہا ہے، سود ہے، رشوت ہے، کسی کا حق کھایا جا رہا ہے، یتیم کا مال ہے، کسی کا مال غصب کیا جا رہا ہے، ضبط کیا جا رہا ہے، بس مال ہونا چاہیے. اور پھر گن گن کر رکھنا سے کیا مراد ہے؟ بیچ میں سے خرچ نہیں کیا جا رہا. اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ ہم کسی کو دے سکیں، بس ہم سنبھال لیں، اپنے لیے سنبھال لیں. تو دس از دا مین پوائنٹ آف ٹوڈیز لیکچر آف دس ورس، کہ ہم اس چیز کو ذرا مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے، کہ اس کے پیچھے مینٹیلٹی کیا ہے. یعنی اٹ سیلف مال جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا چند صورتوں میں برا ہے. ایک یہ کہ حرام ذرائع سے مال جمع کیا گیا، کمایا گیا، پھر جمع شدہ مال سے شرعی حقوق ادا نہ کیے، پھر مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہو جانا کہ اللہ کو بھول جانا، اور پھر اللہ پر توکل کرنے کے بجائے صرف مال کو آفات دور کرنے کا
ذریعہ سمجھنا، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، کہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. یعنی اب مینٹیلٹی آپ کو سمجھ آ رہی نا کہ اٹ سیلف یہ حقیقت ہے کہ جب مال کی محبت دل میں پڑ جاتی نا آخرت کی نکل جاتی ہے، اور پھر اٹ سیلف وہ شخص چاہتے نہ چاہتے یہ بلا بیٹھتا ہے کہ قیامت نے بھی آنا ہے، میں جو جمع کر رہا ہوں نا شاید اس لیے کہ جی اولاد کا فیوچر بن جائے گا، یہ بیٹھ کے کھائے گی میرے بعد وغیرہ وغیرہ. تو در حقیقت آخرت کا تصور ہی کلیئر نہیں ہے. ادھر جا کے جوتے تو تم نے کھانے ہیں، پھر جو تمہاری اولاد خرچ کر رہی ہے اس حرام میں مزید اضافہ کرے گی، اس کو یوز کرے گی، وہ سارا گناہ تمہیں تو ہوگا نا. تو در حقیقت وہ اول تو یہ سمجھتا ہے کہ جی گو کہ اس نے ہمیشہ ہی رہنا ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھئی میں نہ رہا تو پھر میری اولاد تو ہے نا، پھر میرے اپنے پیارے تو ہیں نا، وہ کہ جن کے بارے میں قرآن کریم ہی دوسری جگہ پر کوٹ کرتا ہے کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ، پھر اس دن انسان بھاگے گا ہر اس شخص سے، خواہ اس کی بیوی ہو، بھائی ہو، اس کی اولاد ہو، بیٹے ہوں، اس کے ماں باپ ہوں. تو اس دن تو کوئی رشتہ نہیں ہوگا. اور پھر ایسا شخص جو کہ مال کی محبت میں گرفتار ہو، اس کا عملی رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ذہن کی کسی خانے میں کہیں موجود بھی ہو آخرت کا تصور تو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور پھر اللہ ایسے لوگوں کا انجام ذکر فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور بالضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ وہ چورا چورا کرنے والی کیا ہے. حطمہ بیسیکلی اگر ہم انگلش اصطلاح استعمال کریں نا تو کرشر کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیس دینے والی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتا ہے کہ ایسا شخص ضرور بھی ضرور جہنم کے چورا چورا کر دینے والے طبقے میں پھینکا جائے گا، جہاں آگ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی. اور اللہ فرماتا ہے تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کرنے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. وہ اللہ کی بڑکائی ہوئی ایسی آگ ہے جو کبھی سرد نہیں ہوتی، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ وہ جسم کے ظاہری حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلائے گی. اور پھر وہ دروازے کس طرح سے ہوں گے؟ وہ جہنم کی کنسٹرکشن کا ایک منظر یہاں پر جو بیان کیا گیا، اللہ فرماتا ہے بڑے بڑے ستون ہوں گے جو آگ کے بنے ہوئے ہوں گے، اور اتنے مضبوط ستون ہوں گے، یعنی ایسے بیریئر ہوں گے کہ جن کی وجہ سے جب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے نا جن دروازوں سے، وہ دوبارہ ان دروازوں کے کھلنے کے چانسز نہیں رہیں گے. اور بعض مفسرین یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ دروازے بند کر کے آگ کے بنے ہوئے ستونوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی باندھ دیے جائیں گے جو اہل الجہنم ہوں گے. استغفر اللہ العظیم. اور اس حوالے سے سورۃ الہمزہ کی یہ جو آیت ہے، اس سے جو معلوم ہوتا ہے نا، وہ ایک حدیث بھی بیان کرتی ہے اس کی تفسیر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 برس بھڑکائی گئی حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ اور اندھیری ہے. استغفر اللہ العظیم. تو ذرا سوچئے اس آیت کو کہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ جو دلوں پر چڑھ جائے گی. دل ایسی چیز ہے جس میں ذرا سی گرمی برداشت کرنے کی تاب نہیں، تو جہنم کی آگ جب دلوں پر چڑھے گی اور موت نہیں آئے گی تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا. استغفر اللہ العظیم. اللہ رب العالمین اس سورہ میں موجود جو انسان کے اندر عیب ہیں، ایسے شخص کے جو خسارے والا ہے، اس خسارے سے بھی بچائے، ان عیوب سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، ہمیں برے انجام سے محفوظ رکھے. آمین. یہاں تک اس سورہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی سورہ کے ساتھ حاضر ہوں گی.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔